السلام علیکم. تھینک فلی اس بار ایف پی ایس سی کا اکاؤنٹ بھی بن گیا اور ایم پی ٹی کے لیے بھی سکسیزفلی اپلائی بھی کر لیا. لاسٹ ایئر میرے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پرابلم ہو گئی تھی. ایم پی ٹی دینے کے بعد اچانک سے انہوں نے کہا کہ آپ کا این آئی سی ناٹ رجسٹرڈ ود دس ویب سائٹ، تو بہت زیادہ پرابلم ہوئی اور نیو اکاؤنٹ بھی نہیں بن رہا تھا بہت زیادہ کوششوں کے باوجود بھی. اس بار بھی بہت زیادہ پرابلمس ہوئی. ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ سے نمبرز لیے، بہت زیادہ ان کو بہت بار کالز کی، لیکن ایک کال کا بھی جواب نہیں دیا انہوں نے، ایک کال بھی اٹینڈ نہیں کی. تو کافی لوگوں نے یہی کہا کہ آپ کو اسلام آباد ایف پی ایس سی کی ڈائریکٹ آفس جانا پڑے گا، تو بہت زیادہ ہی مشکل تھا. خیر لیکن اس بار الحمدللہ نیو اکاؤنٹ بن گیا. لاسٹ ایئر وہ بھی نہیں بن رہا تھا، پتہ نہیں کیا پرابلم تھی. لیکن ایف پی ایس سی والی اس معاملے میں بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹس کی کال ہی نہیں ریسیو کرتے، چاہے آپ کتنی ہی کوششیں کر لیں. انہوں نے 4-5 نمبر دیے ہوئے لیکن ایک نمبر سے بھی وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو سی ایس ایس ایم پی ٹی کے لیے آپ کو 5 پورشن ملتے ہیں، مطلب کہ ان 5 پورشن سے آپ کو سوالات آتے ہیں، کوسچنس آتے ہیں. سب سے پہلے اسلامک اسٹڈیز، مسلم کے لیے، جو مسلمس ہیں ان کے لیے اسلامک اسٹڈیز، اور باقی مائنورٹیز کے لیے سیوکس اینڈ ایتھکس. تو ٹوٹل آپ کو 20 ایم سی کیوز ملتے ہیں ان دونوں میں سے. اس کے بعد آتا ہے اردو کی گرامر، یوزیج اینڈ کمپوزیشن اینڈ ٹرانسلیشن. اردو ان لوگوں کے لیے تو آسان ہوگی جو اردو اسپیکنگ ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے یہی ان کا جیسے نا نیٹو سبجیکٹ ہے، تو ان کے لیے آسان ہوگا. اور جو دوسرے پروونس کے لوگ ہیں جیسے سندھ، بلوچستان اور کے پی کے تو ان کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی، کیونکہ انہوں نے اردو تو پڑھی ہے لیکن انہوں نے اپنے نیٹو سبجیکٹس زیادہ ڈیٹیل سے پڑھے، جیسے پشتو، بلوچی اور سندھی وہ ان کے نیٹو سبجیکٹس ہیں، تو وہ ہم نے زیادہ اچھے سے پڑھے. لیکن اردو کی جو گرامر وغیرہ یہ تھوڑی سی پرابلم کرے گی، لیکن ڈونٹ وری، میں آگے جا کر اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر شیئر کروں گی آپ لوگوں سے کہ کس طرح سے آپ اردو کو پریپیئر کر سکتے ہیں. باقی اس کے بعد آ گیا انگلش. تو انگلش میں گرامر، ووکیبلری، کمپریہنشن، سینونیمس اینڈ انٹونیمس آ جاتے ہیں. انگلش کے ٹوٹل آپ کو 50 ایم سی کیوز ملتے ہیں. اب جو ہے وہ میں نے بک آپ کو دکھایا تھا بائی حافظ کریم داد چغتئی کا، انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کا، تو آپ وہ لے سکتے ہیں. وہاں سے آپ گرامر اچھے سے پریپیئر کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ کے پاس جو بھی اچھا گرامر کا بک ہے آپ وہاں سے اچھے سے پریپیئر کر لیں. اسپیشلی پریپوزیشن پر بہت زیادہ دھیان دینا ہے آپ کو، کیونکہ اس کے تھوڑے سے ٹرکی کوسچنس آتے ہیں. اور سینونیمز اور انٹونیمز کے لیے آپ جو ہے وہ پاسٹ پیپرز، جتنے بھی کمیشن کے پاسٹ پیپرز ہیں نا، وہاں سے سینونیمز اور انٹونیمز آپ کاپی کر لیں، یعنی کہ اپنے بک پر لکھ لیں، وہاں سے آپ پڑھ لیں. اور کیونکہ وہ سارے کوسچنس ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. خیر میں نے انسٹا اکاؤنٹ بنا لیا ہے، تو آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں. وہاں پر میں آپ کے ساتھ پاسٹ پیپرز بھی شیئر کرتی رہوں گی، ایم پی ٹی کے بھی، اور دوسرے بھی کنٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، جو کہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہے گا ہم سب کے لیے. اور ساتھ آ جاتا ہے کہ کمپریہنشن. تو کمپریہنشن کے لیے آپ پاسٹ پیپرز دیکھ لیں، وہاں سے پریکٹس کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. اور ووکیبلری کے لیے بھی جیسے میں نے کہا کہ صرف پاسٹ پیپرز، جتنے بھی کمیشن جابس کے پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں نا وہ یوٹیوب پر بھی شیئر ہوتے رہتے ہیں، سالوڈ پیپر بھی. تو آپ وہاں سے دیکھیں کہ کیا ووکیبلری میں کیا آ رہا ہے، سینونیمز انٹونیمز میں کیا آ رہا ہے، تب وہاں سے دیکھ لیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جنرل ایبلٹیز. جنرل ایبلٹیز کے ٹوٹل 60 ایم سی کیوز ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ نا اس کو اچھے سے کور کر لیں. اس میں آ جاتا ہے بیسک ارتھمیٹک، الجبرا اینڈ جیومیٹری، لوکل پرابلم سالونگ اینڈ مینٹل ایبلٹیز. تو یہ آپ یوٹیوب سے جو ایک ٹاپک لکھیں گے نا، بہت ہی اچھے ٹیچرز کے جو وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو یوٹیوب سے فائدہ اٹھائیں اور اچھے سے ان ٹاپکس کو کور کر لیں. ساتھ پھر پاسٹ پیپرز دیکھیں ایم پی ٹی کے، تو اس میں کیا کویسچنس آئے تھے وہ سولو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ پارٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں پر 60 ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، تو آپ اچھے مارکس لے لیں تو بہت ہی بہتر ہوتا ہے. دین 5th پورشن جو ہے وہ جنرل نالج کا. جنرل نالج میں 50 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ایوری ڈے سائنس، کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس. تو یہ آپ نے تینوں کور کرنے ہیں. ٹوٹل ملا کر ایم پی ٹی میں 200 ایم سی کیوز آتے ہیں. اب جو ان 200 ایم سی کیوز میں آپ کی جو پاسنگ مارکس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 66. آپ نے اگر 66 مارکس لے لیں تو آپ نے ایم پی ٹی کلیئر کر لی، اور فردر آپ ریٹن کے لیے پروسیس کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان سارے سبجیکٹس کو کیسے کور کرنا ہے. انگلش گرامر، ووکیبلری. تو گرامر میں جو ہے نا، آپ نے پریپوزیشن پر بہت زیادہ دھیان دینا ہے، اور ایڈوربس پر بھی.
اس کے بعد جنرل نالج، ایوری ڈے سائنس، کرنٹ افیئرس میں 2022 سے لے کر 2022 جنوری سے لے کر 2023 آنورڈس جو ابھی تک جو چل رہا ہے اپنے سارے کرنٹ افیئرس، انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس میں پاکستان اور انٹرنیشنل دونوں آ جاتے ہیں، تو اپنے وہ دونوں کور کرنے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان اسٹڈیز میں جو ہے وہ پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن کو ضرور دھیان میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اسلامیات میں بہت بیسک سے لے کر ایڈوانس تک آپ نے کور کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ کہیں سے بھی کویشچن آ جاتے ہیں۔ لاسٹ ایئر جو ہے وہ اسلامیات کے میں نے 1000 کے قریب میں نے کویشچنس میں یعنی کہ MCQs کور کیے تھے، اس میں جا کر بھی مشکل سے 4 ہی سوال جو ایسے آئے تھے جو مطلب کہ میں نے پڑھے تھے، باقی کے تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ کہاں سے نکل کر آئے ہیں، کیونکہ میں نے اتنا پڑھا اور اس میں سے ٹوٹل 4 ہی کویشچنس آئے تھے جو میں نے پڑھے تھے۔ باقی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، سوال جوابات آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا آپشن ٹھیک ہے، لیکن ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور پاکستان جغرافی یہ جنرل نالج میں آ جاتا ہے پاکستان کی، تو آپ کے پاس جو بھی اچھا بک ہوگا، ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہیں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے پاس، وہ بک بھی میں انسٹا پر شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو میں وہاں سے پکچرز نکال کر آپ لوگوں کے لیے وہاں پر شیئر کروں گی، تاکہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ورلڈ میپ کی اسٹڈی بھی کرنا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کویشچنس آئیں نہ بھی آئیں، لیکن آپ کور کر لیں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ آ بھی سکتے ہیں کویشچنس، FPSC والوں کا کوئی پتہ نہیں، آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کا یہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ MPT کے لیے کس طرح سے پریپریشن کرنی ہے، آپ کی ساری کیوریز کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، یہاں پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فار ایجوکیشن کنٹینٹ، اور زیادہ DMs کی میں رپلائی نہیں کرتی، سو اگر آپ کو رپلائی نہ ملے تو ڈونٹ مائنڈ، کیونکہ میرا یہی رول ہے کہ میں کسی کو پرسنل رپلائی نہیں کر سکتی۔ سو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔